اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام سید سجاد زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام کی یوم شہادت کے موقع پر تمام مومنین کی خدمت میں بالخصوص اپنے آقا اور مولا حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ہم امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور ان کے اسوہ حسنہ تک جو ہم تک پہنچے ہیں وہ کس طریقے سے کہ معرف دین اور معرفت قرآن کو کس طریقے سے ہمارے زندگی میں اور اتارا جائے، اس میں امام سجاد علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کو صرف کیا، اور خصوصاً کہ جس طریقے سے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جبر اور استبداد کا زمانہ تھا، اور اس موقع پر بھی دنیا کو تعلیم دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ آئیے ہم انہی موضوعات کو ڈسکس کرتے ہیں، اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں کیونکہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ممتاز جعفر نقوی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا سب سے پہلے تعزیت پیش کرتے اور تمام عالم اسلام کو تعزیت و تسلیت پیش کی جاتی ہے۔ قبلہ، سب سے جو پہلا سوال ہے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ماحول تھا وہ سب کے پیش نظر ہے۔ اس ماحول میں بھی جس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام نے تعلیم اور تربیت کی ہے، آنے والے زمانے کے لیے کس طریقے پیغام کو پہنچائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ نے جب ہادی بنا کر بھیجا ہے تو اس کے لیے مقاصد بیان کر دیا ہے۔ جیسے نبی کو بھیجا تو کہا ہے هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تین مقاصد کو بیان کیا۔ ایک تو ہی آیات الہیہ کی تلاوت ہے، تزکیہ نفس ہے، اور تعلیم حکمت کی ہے اور کتاب کی ہے، کتاب حکمت کی تعلیم ہے۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے جب نبی کی ہے، وہی ذمہ داری جو ہے ائمہ طاہرین کی ہے۔ بے شک۔ اب ان کی ذمہ داری کس طریقے سے ہوتی ہے، زمانے کے لحاظ سے فرق ہے۔ امام حسین السلام کا زمانہ تھا تو ایسا دور تھا کہ امام حسین السلام جب تک یزید جو ہے برسر اقتدار نہیں ہوا، تب تک امام حسین السلام اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے تعلیم دے رہے تھے اور تبلیغ کر رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہے ملعون یزید جب برسر اقتدار آیا اور اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، تو اب وہاں پہ جو ہے دوسری بات ہو گئی تھی، اور نتیجے میں جو ہے امام نے اپنے مقصد کو بھی اعلان کیا کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ امر معروف نہی منکر کرنا، اور اپنے نانا اور اپنے یعنی بابا کی جو ہے سیرت پہ چلنا، اور امر معروف کرنا نہیں منکر کرنا، اور اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا۔ اس مقاصد کو بارہا بار بتاتے رہے تاکہ لوگ متوجہ رہیں کہ اصل مقصد کیا ہے۔ اور وہی ہوا کہ جو نبی کا مقصد تھا وہی حسین کا مقصد تھا، جو علی کا مقصد تھا وہی حسین کا مقصد تھا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ چل رہا ہوں۔ امام حسین السلام کا مقصد جو تھا وہی جو ہے تمام اماموں کا تھا، اور یہی ہوا کہ جب امام کی شہادت ہو گئی ہے تو چوتھے امام نے جو ہے اپنے ذمہ داری کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو ذمہ داری ان کی تھی وہ انجام دیا۔ بے شک۔ اور اسی طرح یعنی علماء جو ہے یوں کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں، ہر امام اپنے دور میں اپنے حساب سے اور حالات زمانے کے حساب سے کام کرتا ہے۔ اگر جو ہے وہی امام حسین السلام اگر چوتھے امام کے زمانے میں ہوتے، اور چوتھے امام جو ہے امام حسین کے زمانے میں ہوتے، تو جو حسین علیہ السلام نے کیا تھا وہی چوتھے امام کرتے۔ یعنی یہ جو ہے باقاعدہ علماء نے بیان کیا کہ ہر دور میں اللہ نے ایک ذمہ داری معین کیا ہے۔ فرد جو ہے افراد زیادہ ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہوتا ہے، بے شک۔ تعلیم و تربیت اور یعنی تبلیغ احکام الہیہ۔ تو وہی جو ہے جناب زین العابدین صاحب نے اپنے خطبات کے ذریعے 20 دن آپ سمجھ لیے کہ سفر میں رہے وہ، یعنی 11 محرم سے لے کر اور یعنی پہلی سفر تک، شام کے دربار تک جو ہے تقریباً 20 دن جو ہے وہ سفر میں رہے۔ 20 دن سفر میں رہے تو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے، اور نتیجے میں جناب زینب اور ام کلثوم کے خطبات جو ہے کوفے اور راستے میں جو ہے ہوتے رہے، لیکن جناب زین العابدین علیہ السلام کا مین خطبہ جو ہوا ہے وہ دربار یزید میں ہوا ہے۔ یہ تھا کہ اگر راستے میں جو ہے مولا خطبہ دیتے تو نتیجے میں جو ہے لوگوں پر رعب و دبدبہ چھایا ہوتا، اور ہر آدمی یہ سوچتا کہ ابھی اتنے فساد و بلاغت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں خطبہ، تو اگر دربار یزید تک یہ بات پہنچ جاتی تو شاید یزید جو ہے ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اجازت نہ دیتا کہ یہ خطبہ دیں یا کچھ بیان کریں۔
یہ تو مطلب کہ مولا خاموش رہے، جناب زینب خطبہ دیتی رہیں، جناب زینب مقصد کو بیان کرتے رہیں، اور جب دربار یزید میں جو ہے یہ پہنچے ہیں تو کیونکہ مقصد وہیں تھا پیغام پہنچانا، اس دربار ظلم و ستم کے ماحول میں اپنی بات کو رکھ دینا یہ امام ہی کر سکتا ہے، یا جو امام والا ہوتا ہے وہی کر سکتا ہے، جتنا جرأت ہوتی ہے، شجاعت و بہادری ہوتی ہے۔ جب کہتے ہیں کہ مثال طور پر جو ہے یہی مولا نے کہا کہ یہ یعنی جو لکڑی کا ڈھیر ہے اس کے اوپر بیٹھ کے میں بھی کچھ کہہ دوں، اچھا مسئلہ کیا تھا؟ کیا وہ کچھ کیا کہیں گے، یہ بیمار ہیں، کمزور ہیں، یہ کیا بول پائیں گے، یہ انسان کے دماغ میں رہتا ہے نا۔ لیکن جیسے ہی مولا بیٹھے ہیں اپنے بارے میں بیان کرنا شروع کر دیا کہ میں مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں کہتے کہ مروہ کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اس طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے یعنی باقاعدہ جو ہے تعارف کرنا شروع کر دیا۔ اب جو تعارف کیا ہے تو اب جو ہے دربار میں جو ہے خلبلی مچ گئی کہ آخر ہوگا کیا۔ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ ہم نے دیکھا جس طریقے سے کہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ ہم اس کو تو نہیں کہہ رہے ہیں سید الساجدین، ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں زین العابدین، ایسی کیا خاص وجہ ہے علی بن الحسین علیہ السلام میں کہ جن کو یہ لقب ملا ہوا ہے زین العابدین، سید الساجدین؟ اور سب سے بڑی بات، ایک بڑا خوبصورت سا شعر ہے، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ تو اس ضمن میں جو آپ کو زین العابدین اور سید الساجدین کے لقب سے نوازا گیا، اس کی کیا خاص؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے، اپنی ذمہ داری کو بخوبی جانتے ہیں، اور سب سے اہم مسئلہ ہے کہ جس طریقے زین العابدین کا خطاب ملا ہے، جو روایت پائی جاتی ہے کہ مولا سجدے میں ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اژدہا جو ہے انگوٹھا چبا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہماری نماز میں اور ان کی نماز میں کتنا فرق ہے۔ ہم جو ہے کھڑے ہوتے ہیں، اگر چونٹی بھی جو ہے ہمارے پیر کے اوپر آ جائے تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ چونٹی کاٹنے جا رہی ہے، ہم پیر جھڑک دیتے ہیں۔ لیکن یہ امام ہیں، وہ پہلے علی ہیں کہ جب ان کے سجدے میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیر سے تیر نکال لیا گیا، ان کو اندازہ نہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت جب نماز کی حالت میں نہیں تھے تو تیر نکالنا چاہا لوگوں نے تو درد کا احساس ہو رہا تھا، لیکن نماز کی حالت میں تیر نکال لیا، ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے عبادت کا مین پوائنٹ کہ اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں اس طریقے سے غرق ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے کوئی ان کو واسطہ نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی جو ہے سجدے میں ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اژدہا جو ہے انگوٹھا چبا رہا ہے۔ جب نماز ختم ہو جا رہی ہے ان کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہے، پھر انگوٹھا چبانے والا جو ہے اژدہا وہ چلا بھی جاتا ہے، اور امام جیسے ہی نماز ختم کرتے ہیں قدرت کی ندا آتی ہے، انت زین العابدین وانت سید الساجدین۔ یہ آپ غور کریں کہ یعنی یہ اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی جو ہے اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم نماز بر وقت پڑھنے کے بجائے بہت دیر میں پڑھتے ہیں، اگر پڑھنا بھی جاتا ہے تو بہت دیر میں پڑھ رہے ہیں۔ بعض افراد تو نماز بھی نہیں پڑھتے کہ بھائی ہمارے یہاں مصیبت آ گئی، ہم جو ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں، نہیں۔ لیکن یہ جو ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام ہے کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور بر وقت تمام کام کو انجام دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں جناب زینب صلوات اللہ السلام علیہا کے بارے میں بھی جو ایک جملہ کہتا ہوں چلوں کہ مولا امام حسین السلام نے یہی کہا تھا، بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، نہ بھولنا۔ کیا مطلب ہے؟ جناب زینب ایک خاتون ہیں، ایک عورت ہیں، چلے سید سجاد علیہ السلام تو مرد ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ خاتون ہیں۔ خاتون تو اپنے آپا کو کھو بیٹھتی ہے عام طور پہ، عورتوں کو یہ مزاج ہے ایسے حالات میں، لیکن انہوں نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور تمام چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی، اور یہاں تک اتنا شعور ان کے اندر ہے کہ جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل کر سید سجاد علیہ السلام کے پاس آتی ہیں کہ آپ وقت کے امام ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم جل کر مر جائیں یا بے پردہ باہر نکلیں، بے ردا باہر نکلیں۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ اتنا شعور ہے کہ ہمیں زمانے کے امام کو پہچاننا بھی ہے اور زمانے کے امام سے مسئلہ دریافت کرنا ہے، ان کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی جناب زینب کی جو ہے کی منزلت ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کا کہنا ماننے کے لیے ان سے مسئلہ دریافت کر رہی ہیں، جبکہ جناب زینب
اس منزلت کے حامل ہیں، اس منزلت کو جانتی ہیں، اس منزلت کو جو ہے یعنی ان کے لیے ہے کہ جو عالم غیر معلمہ کہا ہے، جناب سید سجاد صاحب نے کہا پھوپھی اماں آپ ایک ایسی عالمہ ہیں جن کو کسی نے سکھایا نہیں ہے، جبکہ مسئلے کا حل سب جانتی ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانو اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلو، یہ اہم مسئلہ ہے۔ جزاک اور اللہ۔ اسی بات کو ہمیں ایک سمجھایا۔ سوال بہت تیزی سے میری ذہن میں آیا، ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ہم نے سید الساجدین اور زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے لقب کو جو آپ نے جس طرح سے ڈسکس کیا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے صحیفہ سجادیہ اور تمام ان دعاؤں کو جو ہم تک پہنچایا ہے کہ ہم اللہ کی قربت کیسے حاصل تقرب الہی کے لیے ہم کس طرح سے یہ ان حالات کے باوجود، تو یہ صحیفہ سجادیہ اور ہمارے لیے ان دعاؤں کا جو پورا ایک گلدستہ پیش کیا ہے، تو کیا عوام کو بتانا چاہتے تھے؟ دیکھیں اہم مسئلہ یہ ہے کہ امام کا دور ایسا دور تھا کہ وہ علل اعلان جو ہے حدیث بیان نہیں کر سکتے تھے، لوگوں کے درمیان جا کر جو ہے گفتگو نہیں کر سکتے تھے، تو امام نے جو ہے مصلی پہ بیٹھ کر جو ہے دعاؤں کے ذریعے احکام کی تبلیغ کی ہے، پیغام پروردگار کو پہنچایا ہے، توحید کا درس دیا ہے، امامت کا درس دیا ہے، قیامت کا درس دیا ہے، اخلاق کا درس دیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک ایک جملے ہیں اس میں دعا موجود ہے کہ پروردگار ہماری نیت کو جو ہے ایک خالص نیت بنا دے، بہترین نیت بنا دے۔ تو آپ بتائیے نیت خالص ہونا چاہیے، ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو تو نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ رب حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار جو ہے ہمیں جو ہے ہر چیز سے منقطع کر کر صرف تیری طرف ہم راغب ہو جائیں، یہ ہمیں عطا فرما۔ تو ابھی آپ دیکھیں منقطع کر کے یعنی کیا مطلب، دنیا داری سے دور رہ کر صرف اللہ کے لیے کام انجام دینا، یہ تمام توحید کا پیغام جو ہے دیا جا رہا ہے، عمل کے ذریعے بھی اور دعاؤں کے ذریعے بھی۔ اور صحیفہ سجادیہ میں جو تقریباً 54 دعائیں ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہر دعا میں جو ہے توحید کا تذکرہ موجود ہے، دعاؤں میں جو ہے امامت کا تذکرہ موجود ہے، ولایت کا تذکرہ موجود ہے، اخلاق کا تذکرہ موجود ہے، کردار کا تذکرہ موجود ہے کہ کیسے میں زندگی بسر کرنی ہے۔ تو سب سے اہم مسئلہ، پہلا مرحلہ انہوں نے طے کیا یہ دعاؤں کے ذریعے، دعائے سجادیہ کے ذریعے یہ ہوا۔ دوسرا مرحلہ جو قدر تعلیم کا رکھا انہوں نے، تربیت کا رکھا، جو اہم پیغام ہے سب کے لیے۔ دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین جو ہے ان کے پاس پیسے نہیں تھے یا نہیں تھا، تو یہ غلط ہے۔ ہمارے ائمہ طاہرین کے پاس جو ہے پیسے کمی نہیں تھی، کیونکہ یہی مولا سجاد علیہ السلام ہیں جن کے باغ میں 500 درخت تھے کھجور کے، اور 500 درخت تھے تو ہر کھجور کے درخت کے نیچے وہ 2 رکعت نماز شب میں پڑھتے تھے، 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے مولا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ سید سجاد علیہ السلام عبادت کرنے والے رات میں جو ہے 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کے پاس پیسے کمی کیسے ہو سکتی ہے کہ 500 درخت ہیں کھجور کے؟ اب ان کا کام کیا تھا؟ 2 کام تھے۔ پہلا کام یہ تھا کہ لوگوں کو گھر گھر جو ہے روٹیاں پہنچانا، ہر ایک کی جو ہے کہتے ہیں خدمت خلق کسے کہتے ہیں، خدمت خلق کرنا، اور اس طریقے سے چھپ کر انجام دینا کہ لوگ پہچان بھی نہ پائیں۔ یہ بھی جو ہے ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ للہیت کام کرو، دکھاوا نہ کرو۔ دوسرا کام یہ کیا مولا نے کہ تمام غلاموں کو خریدتے تھے۔ غلاموں خریدنے کے بعد یہ اہم پیغام ہے جو دنیا والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یعنی مولا نے کیا کیا، جب دیکھا کہ حالات ایسے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، پیغام نہیں پہنچا سکتے، اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچا سکتے، انہوں نے کام کیا، غلاموں کو خریدتے تھے، گھر میں لے آتے تھے اور بیٹھ کے ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو پڑھاتے تھے، علم سے آراستہ کرتے تھے، پھر آزاد کر دیتے تھے۔ اب جہاں یہ جائیں گے کچھ نہ کچھ تعلیم دیں گے ہی، یعنی پڑھاتے تھے، بھیج دیتے تھے، جاؤ آزاد کر دیا۔ اچھا یہ سلسلہ جو ہے قبلہ، اگر ہم دیکھیں تو شاگرد کو اس طریقے سے ٹرین کرنا، آج کی زبان میں، آج کی اصطلاح میں اگر ہم کہیں، اور اس یہ شاگردوں کا جو سلسلہ تھا وہ کس طرح سے پھیلا پھر، اور اس بس وہی دعا تھا کہنے کہ مولا جو ہے اللہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں مطلب روایت میں بعض جگہ ہے کہ مدینے میں بھی جو ہے کچھ لوگوں کو پڑھاتے تھے، مدینے میں بھی، اور اسی کے ذریعے جو ہے بہت انقلاب پیدا ہوا ہے۔ مولا کے دعاؤں اور ان کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ دیکھیں امام کے زمانے میں جناب زید قیام کر رہے ہیں، جناب مختار قیام کر رہے ہیں، ہے نا، یہ 2 قیام تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ جو قیام ہوا ہے وہ انہی کے تعلیم و تربیت کا نتیجہ ہے جو ہمارے یعنی کہ قیام
موجود ہے اور نتیجے میں جو ہے وہ الگ مسئلہ ہے کہ جناب زید کو شہید کر دیا گیا، جناب مختار کو بھی آخر میں شہید کر دیا گیا، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ بیداری جو پیدا ہوئی عوام میں لوگوں کے درمیان کہ ہم کچھ کریں امام کے فیور میں، تو یہ سب تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا جو پیدا ہوا۔ اور مدینہ میں بھی جو ہے کچھ افراد تھے جو شاگرد ان کے تھے، جیسے زہری نام کے کوئی ہے، ان کے وہ بھی شاگرد تھے ان کے، تو بندہ ان کو پڑھاتے تھے باقاعدہ۔ تو اور یہ مین پوائنٹ یہ تھا کہ اپنے گھر میں جو ہے غلاموں کو پڑھا کر تربیت دے کر تعلیم دے کر ان کو آزاد کرتے تھے۔ اس کے دو فائدے تھے۔ پہلا فائدہ یہ تھا کہ غلام آزاد ہو جاتے تھے، اپنی زندگی خوش اپنا گزارتے تھے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دین جو ہے غلام کے اندر پہنچتا تھا، اور تیسرا فائدہ ہوتا تھا ان کے ذریعے جو ہے جہاں جہاں یہ جائیں گے ایک احکام اسلام کی تبلیغ ہو جائے گی۔ یہ اہم مسئلہ ہے۔ بہت شکریہ آقا، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آقا، آپ نے قیمتی وقت دیا اور بہت خوبصورت گفتگو اور نورانی گفتگو سے ہمیں مستفیض۔ اچھا، مولا کا ایک اور بھی ہے بات، آگے کہتا چلوں، آگے رسالۃ الحقوق ہے مولا کا۔ رسالۃ الحقوق جو ہے مولا نے اس میں تقریباً جو ہے 50 کم و بیش جو ہے انہوں نے حقوق بیان کیے، اس میں لکھے ہیں باقاعدہ۔ تو مولا نے قلم اور دعا کے ذریعے جو ہے باقاعدہ پیغام الہیہ کو پہنچایا ہے، حقوق معین کیا ہے کہ نفس کا حق کیا ہے، اللہ کا حق کیا ہے، بندے کا حق کیا ہے، یعنی امام کا حق کیا ہے، حاکم کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، باپ کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، دوست کا حق کیا ہے، تمام حقوق جو ہے مولا نے اس میں بیان کیے۔ تو یہ رسالۃ الحقوق کے نام سے مشہور ہے، جو مولا نے باقاعدہ حقوق کے ذریعے بھی جو ہے لوگوں کو بتایا کہ اگر واقعاً جو ہے سماج میں رہنا ہے، معاشرے میں رہنا ہے، تو پیار محبت سے رہتے ہوئے حقوق کا لحاظ کریں گے، تبھی صحیح معنوں میں جو ہے یعنی سماجی جو ہے زندگی اچھی زندگی ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ، بہت بہت خوبصورت۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم ٹی وی، اور ٹی ایم ٹی وی پہ یہ اسپیشل پروگرام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت کے عنوان سے ہم آپ کے لیے نشر کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ محو گفتگو تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ممتاز جعفر نقوی صاحب۔ ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت دے کر امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے ان تمام فرمودات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر پھر ہم حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔